نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا۔ آپ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور اپنی عادت کے مطابق حاضرین سے دریافت فرمایا کہ اس میت پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ حاضرین میں سے ایک صحابی آگے بڑھے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دینار میرے اس کے ذمہ باقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے وارث سے دریافت فرمایا، تم اس کا قرض ادا کر دو گے؟ اگر وعدہ کرو تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ میت کے بیٹے نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری کئی ایک سیانی اور کنواری بہنیں بیاہنے کو باقی ہیں۔ میرے پاس تو ان کی شادی کے اخراجات بھی نہیں ہیں، میں کہاں سے ادا کر سکوں گا؟ میرے باپ نے تو قرض کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ چونکہ قرض حق العباد ہے، اس لیے کسی صورت بھی معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے ادا نہ کر دیا جائے یا قرض دینے والا معاف نہ کر دے۔ آپ پیچھے ہٹنے لگے کیونکہ یہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ مقروض کی نماز جنازہ ادا نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ مجمع دم بخود تھا کیونکہ محنت کش اور غریب عوام کا مجمع تھا۔ مجبوراً آپ پیچھے ہٹنے لگے اور فرمایا کہ تم لوگ نماز پڑھا دو۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی جس سے یہ میت محروم ہو رہی تھی کہ ایک آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا قرض اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ پیوند زدہ کپڑے، غبار آلود بال، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں محنت مزدوری کر کے میت کا قرض ادا کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر آگے بڑھے کہ آخر شیر خدا ہی ہوتا ہے، پہاڑ ٹلے تو ٹل جائے، یہ اپنے وعدے سے نہیں ہٹ سکتا۔ نماز جنازہ ادا فرمائی اور میت کے ساتھ ساتھ علی کرم اللہ وجہ کے لیے بھی دعا فرمائی۔